آئینی طور پر ان کی نہیں کر سکتی سماعت ان کے مقدمات کو. اور آرمی ایکٹ کی چونکہ اگر نوعیت اور حیت کو دیکھیں تو وہ بھی آرمی کے اپنے پرسنل کے ڈسپلن اور ان کے معاملات جو ہیں وہی سن سکتے ہیں. اسی لیے جو پہلے جتنے بھی اس معاملے میں فیصلہ جات ہو چکے ہیں وہ 1975 سے لے کر 1999 شیخ لیاقت حسین کے کیس سے لے کے اور ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن راولپنڈی کا کیس 2015 سپریم کورٹ، ان ساروں کا انہوں نے اقتباسات سے جو ہے یہ بات باور کروائی اور انہوں نے ثابت کی کہ سویلینز کو فوجی عدالت کے تحت نہیں سماعت کیا جا سکتا. اور انہوں نے اپنی اختتام بھی اسی بارے میں کی کہ آرٹیکل 8 میں یہ قانون جو آرمی ایکٹ کا 2D ہے یہ بنیادی حقوق سے متصادم ہونے کے ناطہ سے اس کو بھی کالعدم قرار دیا جائے، جو ہماری ایک معروضات میں سے ایک جو گزارش تھی. انہوں نے اس کی تائید کرتے ہوئے اپنا اختتام اسی بات پر کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ آرٹیکل نہ صرف 4 کے متصادم ہے، آرٹیکل 9 کے، آرٹیکل 10A کے، آرٹیکل 14 کے، آرٹیکل 175 کے، آرٹیکل 202 کے. یہ تمام شکیں جو ہیں آئین کی یہ آرمی ایکٹ کا ٹرائل جو سیکشن 2D آرمی ایکٹ کے تحت ہے اور آفیشیل سیکریسی ایکٹ کو ملا کر جو ہے یہ اس میں سویلینز کو ٹرائی نہیں کیا جا سکتا. اس لیے یہ آئین کے متصادم ہوتے ہوئے ان عوامل کو کالعدم قرار دیا جائے. اس کے بعد چیف جسٹس صاحب نے اٹارنی جنرل فار پاکستان کو جو ہے مدعو کی دعوت دی. ان کو خطاب کے لیے ظاہر ہے کہ انہوں نے ان تمام چیزوں کے جوابات دینے تھے جو ہم سے شروع ہوا تھا اور اس کے بعد باقی جو جتنے بھی سائلان تھے. جسٹس جواد خواجہ صاحب کی پٹیشن تھی اس پر بھی جو ہے بحث کی گئی تھی اور اس کے علاوہ باقی جو پٹیشنز تھیں ان میں بھی جو سیر حاصل بحث ہوئی تھی تو ان کے جوابات کے لیے. تو جوابات تو انہوں نے پہلے شروعات کی لیکن اس کے بعد ان کا خیال تھا کہ فل کورٹ بٹھائی جائے. جو جسٹس آفریدی صاحب کا جو ایک نوٹ تھا اس کو انہوں نے پڑھ کر سنایا اور کہا کہ مناسب یہی ہوگا کہ فل کورٹ بٹھائی جائے. تو فل کورٹ ہم نے خود استدعا کی تھی فل کورٹ کی اور اس پر جو ہے جسٹس میڈم عائشہ ملک صاحبہ کی جانب سے آبزرویشنز آئیں اور جسٹس منیب اختر صاحب کے بھی طرف سے آئیں کہ یہ باتیں جو پہلے آپ نے کیوں نہیں کیا. اب ساری جب بحث ختم ہو گئی ہے سائلان کی پٹیشنرز کی بحث اختتام کے بعد آپ یہ بات کر رہے ہیں. اور جسٹس عائشہ ملک صاحبہ نے کہا کہ آپ کو کیسے پتہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے تمام موجود سپریم کورٹ کے جج صاحبان کو سے مشاورت نہیں کی یا ان کو بینچ کا حصہ نہیں بنایا، جس کی بعد میں خود چیف جسٹس صاحب نے بھی وضاحت کی. کیونکہ ہمارا موقف یہ تھا کہ بجائے اس کے کہ 7-5 3-2 3-5 یہ جھگڑا ختم ہونا چاہیے. یہ ایک ایسا ایشو ہے جس پر ہم خود چاہتے تھے اور 2 وجوہات تھیں. نمبر 1 یہ تھا کہ سارے جج صاحبان کو ہم اکٹھے بٹھائیں اور ہم نے اس حد تک کامیاب ہوئے کہ سینئر پیونی جج صاحب جو ڈیزگنیٹڈ چیف جسٹس ہیں وہ بھی بینچ کا حصہ بنے اور دوسرے جو سینئر موسٹ جج تھے ایک چیز نہیں، یہ ذرا غلط بات بالکل. اور یہ اسی طرح آتی ہے کہ چیف جسٹس نے ہمارے حق میں بیان دیے. کیا بیان دیے چیف جسٹس؟ کیا بیان دیے ہیں آپ کہ اعتراض کی پٹیشن پر لطیف کھوسہ نے یہ کہا یہ جو بیان ہم نے دیا انہوں نے ریپروڈیوس کیا. اس میں کیا ہے مطیع اللہ جان تمہیں کچھ سوچنا چاہیے. اور یہ کہا کہ اس کا اٹارنی جنرل صاحب جواب دیں گے. ایک اور چیز ایک چیز میں آپ کو بتاؤں. ایک چیز بھی پہلے مجھے پوچھی گئی تو اس حوالے سے میں بولنا چاہتا ہوں وہ کہ ہم جب ملاقات کرنے گئے چیف جسٹس کو سے تو چیف جسٹس نے دوسرے دن کیس لگا دیا. یہ غلط امپریشن ہے جسٹس طارق صاحب کو. میں ان کو کسی متنازع بحث میں نہیں لانا چاہتا پر کیونکہ پوچھا جاتا ہے ہر جگہ کہ آپ ایک دن رہے وہ دوسرے دن لگ گیا کیس. جس دن ہم ملے ہیں
اول جس طرح خاصا سردار صاحب نے کہا کہ وہ ایک پبلک انٹرسٹ کا کیس تھا، دفاع عامہ کا کیس تھا. میرا کیس مجھے تو ابھی تک کوئی فوجی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا، تو میں نہ کوسا کو کیا گیا، تو وہ ایک پبلک انٹرسٹ کیس تھا. میرا کوئی پلاٹ نہیں تھا جس کے بارے میں کیس تھا، میری کوئی شوگر مل نہیں تھی جس کے بارے میں کیس تھا. ایک پبلک انٹرسٹ. دوسرا، میں ایک سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہوں. ہر مرتبہ جب کیس جلدی لگوانا ہوتا ہے، چیف جسٹس کو ہم لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس، سندھ ہائی کورٹ، کسی ہائی کورٹ کا چیف جسٹس ہو یا سپریم کورٹ کا چیف جسٹس، اس کو مل کے ایک ہی طریقہ ہے ارلی ہیئرنگ یا سیم ڈے ہیئرنگ. تیسری درخواست گزار کیوں نہیں جا سکتا؟ کس نے روکا ہے درخواست گزار کو؟ یہ آپ یہی آپ غلط فہمیاں پیدا کر رہے ہیں. کیا درخواست گزار سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ نہیں رہے گا؟ کوئی اس کی ذاتی کوئی ملکیت کا ہے مقدمہ؟ اچھا، آخری بات اس کے بارے میں ایک چیز بتا دوں. یہ غلط فہمی جج صاحب نے پیدا کر دی ہے کہ ہم دوسرے دن کیس لگا، ہم ملے ہفتے کے روز سیٹرڈے کو، کیس لگا تھرسڈے کے روز، 3 دن 4 دن 5ویں دن وہ چیف جسٹس صاحب نے اپنی مائنڈ اپلائی کی ہوگی، اپنے لوگوں دوستوں سے کنسلٹ کیا ہوگا. یہ نیکسٹ ڈے لگا ہی نہیں. اگر نیکسٹ ڈے بھی لگا ہوتا تب بھی کوئی مذائقہ نہیں تھا. اس میں ہوتا ہی ہوا ہے کہ سیم ڈے آپ لگوانے کی بھی ریکویسٹ کرتے ہیں. اتنی ضرورت ہی نہیں ہے. اٹارنی جنرل صاحب حکومت کو پیش کرے ڈیفینس منسٹری کا پرائیویٹ وکیل پیش ہو رہا ہے، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ اور دونوں فرسٹ آڈینس تو اٹارنی جنرل. دیکھیں، پریفرنس ہمیشہ اٹارنی جنرل کی ہوتی ہے. میں خود اٹارنی جنرل رہا ہوں. یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ میرا جو ہے وفاقی وزیر جو ہے اس کا وکیل میرے کندھے پہ چڑھ کے کوئی اور بات کرے. یہ ان کی اپنی جو کنفیوژن ہے حکومت کے اندر، اپنی جو دراڑ ہے یا اپنے ایک فکری انتشار ہے، وہ ان سے پوچھیے گا. لیکن یہ کبھی نہیں ہوا. میں خود اٹارنی جنرل رہا ہوں. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی پرائیویٹ وکیل جو ہے، اور وہ بھی حکومت کا کسی وزیر کا، وہ آ کر اٹارنی جنرل کے کندھے پر سوار ہو جائے. یہ کبھی ہوا نہیں ہے. اس میں سائیکو کیس ہے. اس میں ایک چیز نہیں، پلیز ڈونٹ ڈو. اس میں آپ کو یہ چیز بھی عرض کروں کہ یہ بیسیکلی اٹارنی جنرل ہیز دی فرسٹ رائٹ آف آڈینس کسی بھی کیس میں، کسی دنیا میں، دنیا ساری میں. عدالت اس کو پوچھتی ہے وہ خود کھڑا ہو جائے، جس طرح لیڈر آف دی اپوزیشن ہاؤس میں ہوتا ہے کھڑا ہو جائے، ڈبیٹ ہیز ٹو گو ٹو ہم. اس طرح اٹارنی جنرل بیٹھا ہوا کسی سول کورٹ میں، کسی ہائی کورٹ میں، کسی جج میں، اگر وہ کھڑا ہو جائے کہ میں نے بات کرنی ہے پروسیڈنگز، ہی ہیز دا رائٹ آف فرسٹ آڈینس.